اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، اب بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے، پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا. اب آ رہا ہے سانپ والا، نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس
کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خام خواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. ایک اعلان کرنا ہے بس. پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے. وضو خانہ, انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے, بہت سے نلکے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے. خراب ہو گئے ہیں نلکے, اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے, یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے, گل گیا ہے, سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو, 40 سال تو ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں. سمجھ رہے ہیں, یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جاریہ ہے. اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین, کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا, یہ والا اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے, ان کو دور جانا پڑتا ہے, اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں. تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں. سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو یہ پبلک ہی کرتی ہے, تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے. کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا تھا ان کے, وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں. لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی. مر گئے, یہی اسٹائل تھا نا ان کا, مر گئے, کیا تھا وہ بھول گیا یار, زندہ ہو گئے, بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے. بہرحال وہ بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں, بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین. پب جی سے اچھا ہے, پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو, بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں.
تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا, وہ نام نہیں میں لوں گا فتنہ ہوگا, جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا, اس میں کیلے ویلے قبلے کی طرف رخ اس ٹائپ کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے. تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے, رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے, ٹینک بنے گا, نمازی وضو کریں گے, ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا, اللہ نے یؤمنون بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا, تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا, چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے, کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا, آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی تجارت, وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات چرند پرند بھی کھائیں گے نا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پرندوں کو بھی, آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے, اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے, وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے. تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں, تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کی رسید, مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں, سمجھتے؟ کافی ہو گیا. اچھا بھائی, یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے, وہ ہندو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی, خاندان میں مسائل ہیں, تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی, سب کو ہوتی ہے. تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل, آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی؟ لوگ اس طرح بات کر رہے ہو. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے, تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی, کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا, ہندو فیملی آئی تھی مسلمان, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو نہیں یعنی 18-20-22 سال اس کی عمر ہوگی, وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں, جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. روزہ رکھ لیں, آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی, چھپ کے پڑھ لیں جیسے تیسے. بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز.
تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے, ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے, ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا. صحیح ہے نا, رکھنا آسان ہے, کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں, پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے, اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب, ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں, یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے, عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتہ ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا, تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب, کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب, میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, میرا بیان سن کے, بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا, یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی, جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار, اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے, اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی, یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں, فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو. سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی. سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے. یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے. تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ. اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو کو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا
تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے. پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی. اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے. تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں. ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں. کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں. ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا, یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی. پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دیں. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو. جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے, VIP قبر. اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی. تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے. خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے وہ میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دیں. تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہیں تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہیں, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو. اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں.
بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں, زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں, اس کا اپنا مزہ ہے زکوٰۃ کا. فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہائے اتنی ساری زکوٰۃ دیں کہاں سے, شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتہ ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں, تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں. نہیں ہے تو سونا بیچیں, بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں, غریب آئے نا, اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو ڈھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتہ ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی, 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا, اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں, اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے, اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں, تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے, دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں, لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا, بائکیا والے کو, تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے, اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ, لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بائکیا والے کو پکڑا دو, وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا. آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی, مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں, ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں. زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے, ہم نہ غریب کو جانتے ہیں, نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو, من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں, قرضہ, لون چاہیے, لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے, آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتہ ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے, یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا, پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتہ ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں, اس کو پتہ ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا, اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا, اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس کو. یہ قرضہ میں بڑھا کے, سودی لین دین اللہ سے جائز ہے. اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے, آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. اللہ نے کہا میرے سے, اور بڑھاؤں گا بھی
تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں. تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے. اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے, گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ, فی الحال ان کو پکڑا دو. تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے, اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. ہمارا اللہ کا لیں گے, تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو, تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو. پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے بائکیا والے کو, اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا, وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیسا تھا, بھائی تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر, میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے, تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے. تو غریب بھی یہی کہے گا. اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا, ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں, بھائی اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں, کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے. تو صدقہ کیا کریں, کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کریں. تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو بھائی, ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں. خرچ کرو. ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ, اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ. لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا, اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا, جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا. یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں, تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے, لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا. اب وہ کہے گا کہ اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے, بچوں سے کہے بیٹا مجھے پیسے چاہیے, ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے, ابا دل کا ہم دینے, ابا کہہ رہے ہیں میں نے شادی کرنی ہے, بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے سے, سمجھ رہے ہو. میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے, اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے, اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دیں. بھائی مجھے جی ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراویح بھی رات کو سنانی ہوتی ہے, دہرانا بھی ہے. اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی. جب میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو پھر اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ. تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے, تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں. جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں, ان کو تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا. تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو, جیسے یہ کینسر کے مریض ہیں, تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے, وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے, ان سے کانٹیکٹ کریں, ٹائم لے کے آ جائیں, پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں. کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں, اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے؟ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی, کیونکہ مر جاتا ہے انسان. توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے. ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے, خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا. تو لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا, اس لیے کہ جرم کیا اس نے, جہنم میں جائے گا, تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے. تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو, بزرگ کو, مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے, بائیکاٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. خودکشی کسی نے کی, جنازہ لایا گیا, آپ نے نہیں پڑھایا, حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے, لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا. تو صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے, تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے, جنازہ بھی ہوگا اس کا, لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ, اور ہر جو بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا, کھلے عام گناہ کرتا ہو, اس کا یہی حکم ہے. شریعت پھر روک دیتی ہے
کہ کسی مشہور شخصیت کو, بڑے آدمی کو, جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں, اس کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو. سمجھتے ہیں؟ عبرت کا وہ بنے. اچھا, میں نے آج مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.